ڈسکس کریں کہ جس بندے نے KFC کی برانچ پاکستان میں لی ہوئی ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے, اور اس کے تو آپ کا بھی سٹاف وہی ہے, دیوالیہ نکل جائے ہم سب بھوک سے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو نا, ایک فلسطینی نہ مرے. ہاں جی. اس ویڈیو میں جب ساحل ندیم صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستانی جن لوگوں کی انویسٹمنٹ KFC میں ہے تو اس کے KFC کے بائیکاٹ سے ان کی انویسٹمنٹس بھی ڈوب سکتی ہیں, تو ساحل ندیم صاحب نے فرمایا کہ وہ انویسٹمنٹس ڈوبتی ہیں تو ڈوب جائیں, ہمیں روڈ پہ آنا پڑے, ہمیں بھوکے مرنا پڑے, تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے فلسطین کے لیے. تو اب ساحل ندیم صاحب سے سوال یہ ہے کہ ساحل ندیم صاحب, امریکہ جو ہے اور جو مغربی ممالک ہیں, ویسٹ کی جو دنیا ہے, وہ اربوں ڈالر کی امداد دے رہی ہے اسرائیل کو, فوجی سطح پر, سفارتی سطح پر مدد کر رہی ہے, اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو آپ کی جو ہے وہ شہریت یا آپ کی سٹیزن شپ یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ ہی امریکہ کا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ ڈالرز میں کماتے بھی ہیں. تو ساحل ندیم صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ ساحل ندیم صاحب پھر آپ امریکہ کا بھی اور مغربی دنیا کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کہاں KFC کی کچھ ملین ڈالرز کی امداد اور کہاں اربوں ڈالر کی کیش میں امداد یعنی کہ پیسے کے تھرو امداد, اور اس کے علاوہ فوجی اور سفارتی مدد علیحدہ. تو آپ کو اسی اصول کے تحت امریکہ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور ایون آپ امریکہ کا بائیکاٹ کر کے پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتے, کیونکہ پاکستان کی معیشت بھی کہیں نہ کہیں ڈالر سے لنکڈ تو ہے ہی. جس طرح IMF کا قرضہ ہم لیتے ہیں یا ڈالر میں ٹریڈ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا, اور ہوپ فلی آپ کو کسی نہ کسی جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا. لیکن چونکہ آپ نے یہ اصول لوگوں کے لیے وضع فرمایا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اب کسی جنگل میں جا کے رہیں اور امریکہ کا اور مغربی دنیا کا مکمل بائیکاٹ کریں, مکمل بائیکاٹ.